یہ آپ کے سامنے اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسمرتی ایرانی. انڈیا کے لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں، اگر کوئی لوگ نہیں جانتے پاکستان کے یا دوسری جگہ کے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ وہی مہیلا ہیں جو کیونکہ ساس بھی کبھی بہو کے اوپننگ سین میں کیمرے سے سب کو لے کر چکر لگواتی تھی، لوک سبھا کی ممبر ہیں. کچھ تصویریں یہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے. اسمرتی ایرانی جو ہیں انہوں نے جناب وزٹ کیا مدینہ منورہ کا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں مسجد نبی کا باب آپ کو نظر آ رہا ہے. جو لوگ عمرہ وغیرہ کرنے گئے ہیں، مسجد نبی وغیرہ کا چکر لگایا، ان کو پتہ چل جائے گا یہ ایک باب ہے. مسجد نبی کے مختلف باب ہیں، ان باب میں سے ایک باب ہے. یہ باہر مسجد نبی کے اندر نہیں، مسجد نبی کے باہر کھڑی ہے. یہ سارا ڈیلیگیشن جو ہے یہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے، باہر ہے. ٹھیک ہے، یہ غور کر لیا آپ نے. اور یہ پھر دوسرے احد، قبا اور مسجد قبا اور احد، یہ دوسری جگہوں پر گئے اور مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے جی، یہ مدینہ منورہ، یہ شہر. اچھا، اب یہاں پر نا سوال اٹھنا شروع ہو گیا. سوال یہ اٹھا کہ کیا مشرکین کا مدینہ منورہ میں انٹر ہونا، فرق سمجھنا ہے، مسجد نبوی نہیں، مدینہ منورہ میں، اس میں داخل ہونا، کیا یہ غیر اسلامی ہے، ان اسلامک ہے، پروہیبٹڈ ہے مشرکین کے لیے؟ یہ سوال تھا. تو اس پر یاد رکھنا چاہیے، میں ابھی آیت پیش کروں گا اور آپ کو تھوڑا سا قرآن کی روشنی کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور اس پر میری مفتی یاسر واحدی صاحب سے بھی بات ہوئی، اور علامہ ظاہر عباس صاحب چونکہ یہ اسکالرز ہیں، علماء ہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے، تو میں چاہتا ہوں ان کی رائے بھی میں رکھ دوں گا اپنے الفاظ میں جو انہوں نے رکھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس نے کلیم کیا کیا ہے، یہ مسجد نبی کے اندر گئی ہے؟ نہیں، یہ ایک ورڈ آیا ہے پیریفیری. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسمرتی ایرانی لکھتی ہیں undertook a historic journey to Medina today, Islam's holiest cities, including a visit to the periphery of the revered Prophet's mosque, Al-Masjid al-Nabawi, the Mount of Uhud, a periphery of the Quba mosque, the first mosque of Islam. اب یہ آپ نے سمجھنا پیریفیری کیا ہے. پیریفیری کہتے ہیں کسی جگہ کے، کسی لوکیشن کے جو سراؤنڈنگز میں جگہ ہوتی ہیں نا، اس کی بارڈر، باؤنڈری، اس کا بارڈر، اس کو پیریفیری کہتے ہیں لوکیشن میں. یعنی جب یہ کہا گیا کہ مسجد نبوی کے پیریفیری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نہیں بلکہ باہر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا، یا باہر کھڑی ہوئی تھی. اسی طریقے سے مسجد قباء کے اندر نہیں بلکہ باہر کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سمجھنا ہے. ایک تو نقطہ یہ سمجھنے کہ اس نے خود بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر گئی ہے. اب آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے قرآن کی روشنی میں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب جو نان مسلمز ہیں یا ایون کچھ مسلمز ہیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا، تو وہ سمجھ لیں چیز. سورہ توبہ کا نزول بالخصوص اسپیسیفکلی مشرکین مکہ، یعنی کہ مکہ کے جو رہائشی تھے پولوتھیسٹ، ان کے لیے تھا. نمبر 1. نمبر 2، اس میں مستضاد یعنی ایڈیشنلی نان مسلمز بھی ایڈ ہو گئے، یعنی وہ نان مسلمز جو پولوتھیسٹ ہیں، اور ایڈیشنلی وہ نان مسلمز جو بظاہر قرآن کی نظر کے اندر، جن کو قرآن نے کیٹاگوریکل اسپیسیفک کر کے مشرک نہیں کہا. مثال کے طور پہ اہل کتاب ہے تو وہ بھی مشرک ہیں، مگر ڈائریکٹ ان کو مشرک نہیں کہا گیا. آج میں ایک آیت آپ کو دکھاؤں گا جس سے پتا چلے گا کہ اہل کتاب کو بھی مشرک کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے جب مسجد الحرام کا ذکر آیا ہے. تو یہ آپ نے نقطہ سمجھنا ہے، بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو توجہ کرنی ہے اس مسئلے کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کے لیے کہ کیا مشرکین یا نان مسلمز، ٹھیک ہے، مورتی پوجک یا مورتی پوجا نہ بھی کرتا ہو تو نان مسلم، وہ کیا مسجد نبوی یا مسجد الحرام یا مکہ یا مدینہ، ان 2 سائٹس میں، سٹیز میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ اب یہ فرق سمجھنا آپ نے. سب سے پہلے جس نقطے کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ جس مکہ سے اور جس مدینہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ ایشو سامنے آیا تھا، تو بالخصوص جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکہ کے بارے میں تھا، مدینہ کے بارے میں نہیں. یہ سورۃ توبہ اسپیسیفکلی ذکر کرتی ہے مکہ کے بارے میں. اب جو جدید مورخین ہیں جنہوں نے کلاسیکل ہسٹری کو پڑھا یا ادھر کے
جو کچھ ایسے ہسٹورک پلیسز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مکہ ہو یا مدینہ، اس وقت جو مسجد حرام یعنی بیت اللہ ہے، مسجد مکہ جو ہے، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی، جامع مسجد نبوی، یہ دونوں مساجد جتنے ایریے کو کور کی ہوئی ہیں، یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر شہر ہوا کرتے تھے. یعنی ان مسجدوں کی ایکسپینشن نے اس سمے کے پورے شہر کو اندر لے لیا ہے، تو اس لیے ان کے اندر داخل ہونا ممنوع ہے. یعنی جن لوگوں نے مسجد نبوی کو مکہ کے حکم میں سمجھا اور حرم مانا، جس طرح ہم بولتے ہیں حرمین شریفین، یعنی دو حرم جو کہ بڑے معزز ہیں، بڑے شریف ہیں، شریف عربی والا، ٹھیک ہے نا، شرف والے جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ سمجھا اور انہوں نے یہ جانا کہ مسجد نبوی کو چونکہ حرم قرار دیا گیا ہے، اور چند بڑی مساجد میں سے، جیسے صحیح مسلم کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کجاوے کسنا یعنی سفر کرنا، یاترا، پلگرمیج، یہ الاؤ نہیں ہے. ایک مکہ، مدینہ اور بیت المقدس، مسجد اقصی، ان 3 کے علاوہ نہیں ہے کہیں بھی. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ چونکہ انبیاء کی بنائی ہوئی مساجد ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے جی، ادھر چلے جائیں مسجد اقصی، اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور مسجد نبوی جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ تینوں بیسیکلی مسلمانوں کے مقدس ہیں، مگر مسجد نبوی اور مکہ ان کو حرم کے اندر شامل کیا جاتا ہے. یعنی اس میں، یعنی حرم سے مراد یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منع کی ہیں. مثال کے طور پر خون نہیں بہایا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور بے پردگی یا فحاشی یا جھوٹ یا آوازیں بلند کرنا یا بے حرمتی، یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز، جاہلیت والی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی. اسی طرح ان کا ماننا یہ ہے فقہا کا کہ مشرکین کو اور نان مسلمز کو مسجد نبوی کے اندر اور مکہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر انٹر نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ ایک رائے ہے، یہ ایک اوپینین ہے. دوسرا اوپینین جو کہ لٹرل حکم کو لے کر چلتا ہے، اسپیسیفک حکم کو، وہ یہ کہتا ہے کہ مدینہ منورہ شہر کے اندر، ایون مسجد نبوی کے اندر نان مسلمز آ سکتے ہیں. یہ حکم خاص مکہ اور مسجد حرام کے لیے ہے. اب یہ دو چیزیں سمجھنی ہیں، ایک ہے مسجد، ایک ہے شہر، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں. تو جو اسپیسیفک کرتے ہیں مکہ کو، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی ہو یا مدینہ منورہ پورا سٹی ہو، اس میں نان مسلم آ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں. ابھی ریزنز آ جائیں گی. اور دوسری جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ مکہ ہو یا مسجد حرام ہو، اس کے اندر منع کر دیا گیا ہے، پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے کہ نان مسلمز کو نہ مکہ کے اندر انٹری ملے گی، مسجد حرام کے اندر بھی نہیں انٹری ملے گی، دونوں میں، نہ مسجد میں نہ شہر میں. اب جن لوگوں نے اجازت دی ہے کہ مدینہ میں یا مسجد نبوی میں وزٹ کے لیے آ سکتے ہیں لوگ، انہوں نے اس کے پیچھے ریزنز رکھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں نمبر 1، ان کو رہائش نہیں لینے دی جائے گی، یعنی وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہوں گے، یعنی کہ یاتری ہوں گے، ٹریولرز، ٹورزم کے لیے وزٹ کرنے آئے. نمبر 2، پولیٹیکل کوئی ڈیلیگیشن ہے، ڈپلومیسی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل کوئی میسجنگ کے لیے، جیسے پرانے زمانے کے اندر امبیسڈرز آیا کرتے تھے. نمبر 3، ٹریڈ کے لیے، کوئی بزنس ڈیل ہے، کوئی بزنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر سامنے ہوں تو ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے. مکہ کی بات، تو مکہ کے بارے میں پھر 2 حکم آگے فقہا کے ہے. انہوں نے کہا مسجد حرام کے اندر ممنوع کر دیا گیا کیونکہ اسپیسیفکلی قرآن نے مسجد حرام سے منع کر دیا. ابھی آج دکھاؤں گا. ان میں پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، جیسا کہ المغنی کے اندر ابن قدامہ کا ذکر ملتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا فتویٰ ملتا ہے. انہوں نے مالکیوں، حنفیوں، حنبلیوں کا ذکر کیا ہے کہ فقہا نے آپس میں کیسے اختلاف کیا ہے. تو میں یہ چیزیں کرکس نکال کر رکھ رہا ہوں تیزی سے تاکہ سٹارٹ کے اندر یہ کور ہو جائے. رہا مکہ کا مسئلہ اور مسجد حرام کا مسئلہ، تو اس میں علماء نے یہ کہا کہ 2 چیزیں فرق سمجھنا ہے. جہاں تک مسجد حرام میں داخل ہونے کا تعلق ہے، وہ قطعی طور پر قرآن کی نص قطعی ہے، اسپیسیفک کیٹاگوریکل کرٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ نان مسلم کو، پولیتھیسٹ ہو یا نان پولیتھیسٹ ہو، نان مسلم کو مسجد حرام کے اندر انٹری نہیں ہوگی. اور اس میں شرط لگانے کے بعد انہوں نے کہا البتہ مکہ المکرمہ کے اندر ان کی انٹری اجازت کے ساتھ ہو سکتی ہے،
وہی تین چیزیں جن تین چیزوں کو مسجد نبوی کے اور مدینہ منورہ کے کانٹیکسٹ میں رکھا تھا. یہ چیزیں اگر پرمیشنز دی جائیں گی تو مکہ مکرمہ کے اندر بھی داخل ہوا جا سکتا ہے. یہ ایک موقف ہے، اوپینین ہے. تو دو شہر اور دو شہروں میں بسنے والی آباد مساجد کا الگ الگ حکم میں نے آپ کے سامنے ایک کرکس کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ علماء کا موقف ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو سورہ توبہ جو کہ اس معاملے کے اندر اسپیسیفک ہے وہ رکھ کر پھر آپ کے سامنے چیز رکھوں گا. آپ فیصلہ کر لیں، یا ارد گرد علماء سے بحث کریں، یا آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں، یا اس پر آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے کیا نہیں. سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے 28. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، نجس ہیں. اب نجسن یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے عمل کی وجہ سے وہ نجاست ان کے بدن کے اندر بھی آ گئی، مگر جو عمومی اور جمہور کا موقف ہے وہ ہے ایمان نہ ہونا اور کفر کی نجاست جو بندے کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے. یاد رکھنا چاہیے کسی ایسی جگہ پر جس کو ہم ایشور کا پوتر ستھان بولتے ہیں، جہاں پوجا ہو، پرارتھنا ہو، وہاں پوترتا شدھ ہونا یہ ضروری ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سناتن دھرم کی، اس میں نے ایک پوجا کرنے کا، پاٹ کرنے کا ایک طریقہ دیکھا. تو اس میں ذکر تھا کہ کیوں اسنان لینے کا، منہ دھونے کا ذکر ہے شاستروں میں پرارتھنا کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا بظاہر انسان کا من شدھ ہونا چاہیے، شریر کو شدھ کرنا اوپر سے اور من شدھ نہ ہونا اندر سے، آتما شدھ نہ ہونا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. مگر وہاں انہوں نے ڈسکس کیا کہ من کے اور آتما کے شدھ ہونے کے ساتھ ساتھ شریر کا شدھ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ شریر اور آتما کے سمبند سے ہی پرارتھنا، اپاسنا اور پوجا کا پاٹھ اور اس کا سکھ پراپت ہو سکتا ہے. تو شدھی آتما کی بھی اور شریر کی بھی ضروری ہے. کیول آتما کی شدھی ہوتی تو پھر شریر کے لیے جو سنسکار بتائے گئے ہیں، جیسے منڈن سنسکار ہے، کشانت سنسکار ہے، اور اس طرح کے 16 سنسکار ہیں، وہ سارے شریرک سنسکار ہیں. انتم سنسکار بھی شریر کا ہوتا ہے. اگر شدھی صرف آتما کی ہوتی تو ان سنسکار جن کا تعلق شریروں کے ساتھ ہے کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے. بہرحال نجس کے اوپر بات ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. تو اب یہ قریب نہ آئیں، کون؟ مشرک، اپنے عمل کی وجہ سے. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. کیٹاگوریکل اسپیسیفک، عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب مسجد حرام کے پاس ان کو پھڑکنے بھی نہیں دینا. اب آگے سوال تھا، ٹریڈ ہے، پالیٹکس ہے، بزنس ہے، ریلیشنز ہیں، ڈگنیٹی ہے، انٹرنیشنل امیج ہے، UN ہے، ہاں جی، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم ڈر رہے ہو اس چیز سے کہ بزنس چلا جائے گا، ٹریڈ رک جائے گی، کمیونٹی برا مان جائے گی، انٹرنیشنل امیج کٹر بن جائے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. تو تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ رزق دینے والا تو ذات اللہ کی ہے، تو وہ تمہیں غنی کر دے گی. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ نان مسلمز کو مکہ مکرمہ کے اندر یا مسجد حرام کے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا غربت آ گئی؟ پوری دنیا سے لوگ اسلام قبول کر کے وہاں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، طواف کے لیے اور جناب سفر کے لیے جاتے ہیں، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. غور سے سنیے گا، دو چیزیں اسپیسیفک ہیں اس آیت میں، کیٹاگوریکل. نمبر 1 مشرک، مطلقاً جنرک، مسجد حرام. اور تیسرا ہے ٹائم لیمٹ، اس سال کے بعد. اس سے ایک چیز پتا چلی، قیامت تک کا یہ حکم ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہاں یہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ پرٹیکولر اس ٹائم کا تھا، اب وہ ڈر نہیں رہا، اب ایسے نہیں رہا، ویسے نہیں رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک زخم لگا ہو اور اس سالوں سال محنت کے بعد، ایکسرسائز کے بعد، دوائیوں کے بعد، تھراپیز کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیور ہیل کیا ہو،
اور اس کے بعد دوبارہ آپ وہی غلطی کرنے لگو یہ سوچ کر کے اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں کر لوں گا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں۔ سو بعد عامہم ھذا، یہ تیسری چیز کیٹاگوریکل ہے، قیامت تک یہ حکم رہے گا کہ مشرکین، اور آگے میں آیت دکھاؤں گا نان مسلمز جس میں اہل کتاب بھی ہیں، وہ مسجد حرام میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں ہمیں تین چیزیں اس آیت سے کیٹاگوریکل سمجھ آئیں۔ سوچ رہے ہوں گے کہ مشرکین کا تو ذکر ہے، تو کیا اہل کتاب، عیسائی، یہودی یہ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھنا ہے اس میں نان مسلمز سارے شامل ہوں گے۔ کیسے؟ یہ آیت کا اگلا حصہ آپ کو ایک ٹکڑا بتائے گا، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ 28 کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، فوراً اہل کتاب کا ذکر آیا۔ یاد رکھے سورہ توبہ مشرکین مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے نازل ہوئی ہے، مگر فوراً اہل کتاب کا ذکر آیا ہے، اوت الکتاب۔ اس کا مطلب یہ جو حکم آنے لگا تھا نا، یہاں انیشیٹ مسجد حرام سے پاک کرنا تھا ان تمام جہلیت کے اسباب کو، ان تمام موٹیوز کو، ان تمام سلیپر سیلز کو جو کسی سمے پر یہاں پر فتنہ اور فساد برپا کر سکتے تھے، اور اتنا اہتمام کیا، اتنے پریکاشنری سٹیپ لیے کہ پھر قیامت تک کبھی اس میں شرک کا آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع بننے کے قریب بھی ہوا تو امت مسلمہ کے اندر ایک اضطراب کی لہر دوڑے گی، اور ہمیں نہیں علم کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہیں پر بس نہیں کہ اہل کتاب کا ذکر کیا، بلکہ اہل کتاب کے شرک کی طرف توجہ دلائی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو پاک کرنا تھا مشرکین سے جو مورتی پوجا کرتے ہیں، مگر یہاں بولا گیا تھا نجس، انما المشرکون نجس۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک کی نجاست صرف مورتی پوجا میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے دماغوں کے اندر بھی ہے۔ اتنا اہتمام کیا شرک سے ہٹانے کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اگر کسی نے مورتی نہ بنائی ہو، پوجا نہ کی ہو، صرف یہ مانتا ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کا ذکر بھی آگے کیا اس کیٹیگری کے اندر۔ اب دیکھنا ذرا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ کہنا، ذالک قولہم، اعادہ کیا تکرار کے ساتھ، کہ اپنے منہ کے قول سے یہ جو شرک بک رہے ہیں، ایک ہے مورتیاں بنا کر پوجنا عمل سے جیسے مشرکین کرتے ہیں، ایک ہے زبان سے شرک بکنا۔ اب مسلمان اپنا احتساب خود کریں میرے ساتھی، کہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو، عملاً یا قولاً، کہیں ہم شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی شکل میں جو بیٹے بنائے ہوئے تھے، ان کے ذکر کے بعد شرک کی ایک ایسی قسم بیان کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ امت مسلمہ کو شرک کی ہر قسم سے، یہاں 3 قسمیں بیان کی ہیں، نقطہ سمجھیں آپ کہ قرآن میں شرک کو اللہ نے کیسے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ نمبر 1 کیا آیا؟ عملاً، مورتی پوجا کرنے والے۔ نمبر 2 کیا آیا؟ جو منہ سے کوئی شرکیہ بات کرتے ہیں۔ اب نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی بات کرنے لگا ہے جو نہ مورتی پوجا کرتے ہیں، نہ منہ سے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ خفیہ طور پر جانے انجانے میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کون سی قسم ہے؟ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحد لا الہ الا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اپنے پادریوں کو، پنڈتوں کو، ربیوں کو، مولویوں کو، بابوں کو، بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہوا تھا۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں، یا ابن قیم جوزیہ کی آپ اعلام الموقعین پڑھیں، پہلی جلد، حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے جہاں شرک کی اقسام بیان کی ہیں، اس میں یہ آیت لے کر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کمال گفتگو کی ہے ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے، ذرا پڑھے تو صحیح۔ اور ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ شخصیت متفق علیہ ہے کہ علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، جبکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے الہا واحدن، نکرہ کے ساتھ، ایک الہ کی، کیٹاگوریکل۔ اس سے آپ کو یہ چیز پتا چلتی ہے کہ امت مسلمہ غور کرے
کہ ہم مسجد حرام میں جانے کی تمنا تو رکھتے ہیں، کیا ہم پر یہ 3 شکیں پوری تو نہیں اترتی؟ ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کی اصلاح بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہیں؟ اب دیکھیں یہاں میں آپ کو نقطہ بتانے لگا تھا، جس جگہ پر اللہ نے اہل کتاب کو شرک کرنے والا کہا، مشرک کہہ کر مخاطب نہ بھی کیا ہو مگر عملاً وہ شرک کر رہے تھے. یہ دیکھیں سبحانہ اما یشرکون. اب یہ پیچھے عمل کون کر رہے تھے؟ اہل کتاب. تو اہل کتاب کے اس عمل کو اللہ نے کہا یہ شرک کر رہے تھے، اللہ اس سے پاک ہے. یہ وہ نکات ہیں جس سے آپ کو سمجھنا ہے کہ جہاں مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی گئی قیامت تک کے لیے نص قطعی سے، وہاں مشرکین کے ساتھ ساتھ اہل کتاب یعنی نان مسلمز کا ذکر بھی کیا گیا. اب جو اس کیٹیگری کے اندر آئے گا، کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صفات بیان یعنی کریکٹرسٹکس بیان کر کے اشارے دے دے کر بتایا کہ یہ چیز جس میں ہوگی ان کے اوپر یہ پابندی ہے. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر عربز نے بالخصوص آل سعود نے کبھی مسجد حرام کے اندر کسی نان مسلم کو جانتے بوجھتے کہہ رہا ہوں دھوکا، کیونکہ پتہ نا کئی لوگ گئے اس طرح کر کے ڈرامے بازی کر کے، کئی قادیانی بھی گھس جاتے ہیں باہر کا ویزا لے کے، یہ وہ پاسپورٹ، تو جانے انجانے میں جانتے بوجھتے آل سعود نے کبھی کسی نان مسلم کو، پولیتھیسٹ ہو یا نان پولیتھیسٹ ہو، کسی نان مسلم کو خانہ کعبہ کے اندر انٹر کیا، وہ اسلام کے خلاف ہوں گے، قرآن کے خلاف ہوں گے، اللہ کے رسول کے خلاف ہوں گے. یہ معاملہ قیامت تک اسی طرح چلے گا. جو کوئی یہ معاملہ اس طرح کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسلام کا حکم نہیں مان رہا. یہ بات اس لیے میں آج کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے نسلوں بعد کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمارا سٹانس کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی اسلامو فوب یا نان مسلم ہمارے سامنے یہ عربوں کو پیش کر یہ ڈرامہ نہ کرے کہ دیکھو جی سعودیہ میں چلے گئے ہیں تو فلاں چلے گئے ہیں، تمہاری ایسی کی تیسی. ہم ان کو بھی اسلام نہیں مانتے. کعبے کی وہ حالت رہے گی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، وہ حالت رہے گی تو حقیقی معنوں کے اندر اسلام کی حالت ہے. اس حالت سے ہٹ جائیں گے تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے آل سعود ہو یا چاہے وہاں کے مفتی ہوں یا چاہے وہاں کے علامے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ اسلام سے ہٹ چکے ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ اسمرتی ایرانی کا مسجد مدینہ منورہ میں انٹر ہونا قرآن کی اسلام کی خلاف ورزی نہیں ہے. ایون یہ کہ اسمرتی ایرانی کا مسجد نبوی کے اندر بھی چلے جانا ہوتا اگر، تو وہ قرآن کی یا اسلام کے اصل حکم کی جتنا میں جان پایا ہوں، ہو سکتا ہے اگر کوئی میری اصلاح کر دے، میری غلطی ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا، اس کی خلاف ورزی نہ ہوتی. البتہ مسجد حرام کا کیٹیگوریکلی قرآن نے کہا ہوا ہے. بہت شکریہ.